17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کا طیارہ بہاولپور ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرتا ہے۔ پاکستان ون C-130 کے پائلٹ ونگ کمانڈر مشہود حسن نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بس اتنا کہا، "اسٹینڈ بائی"۔ پائلٹ ونگ کمانڈر کی آواز میں تناؤ تھا۔ اس کے بعد کسی نے بہت دھیمی آواز میں پائلٹ کو آواز دی، "مشہود، مشہود"۔ اس وقت فضا میں موجود دیگر فوجی طیارے جو پاک ون C-130 سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہ آواز سنی۔ ان کے مطابق یہ آواز جنرل ضیاء الحق کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر نجیب کی تھی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ C-130 میں بلیک باکس نہیں تھا، ورنہ حالات کچھ واضح ہو جاتے۔ بریگیڈیئر نجیب کی آواز سنائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ پائلٹ نے پش ٹو ٹاک بٹن دبایا، لیکن پائلٹ کو بات کرنے کی مہلت نہ ملی۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ اس وقت طیارے سے کسی اور مسافر کی آواز سنائی نہ دی۔ اگر طیارے کے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی یا طیارہ فنی خرابی کی وجہ سے گر رہا ہوتا تو دیگر مسافروں کے شور کرنے کی بھی آوازیں آ رہی ہوتیں۔ دیگر مسافروں کی آوازیں نہ آنے کی وجہ شاید یہ ہو کہ وہ سب مسافر پہلے ہی بے ہوش ہو چکے ہوں۔ کچھ سیکنڈز بعد جنرل ضیاء الحق کا طیارہ کریش کر گیا۔ میں ہوں سعد عثمان اور اس ویڈیو میں بات کریں گے جنرل ضیاء الحق طیارہ کریش کے بارے میں۔ کیا یہ طیارہ کسی فنی خرابی سے کریش ہوا یا کسی تخریب کاری یا سازش کی نظر ہوا؟ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق کہتے ہیں کہ 17 اگست 1988 کے روز میں کینیڈا میں تھا۔ وہ جنرل اختر عبد الرحمن کے بیٹے کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اعجاز الحق کہتے ہیں، "مجھے میرے ماموں نے کال کی، وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے رونے لگے۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب کا طیارہ لاپتہ ہے، ان سے رابطہ نہیں ہو رہا"۔ اعجاز الحق کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا۔ سامنے ٹی وی آن تھا جس میں CNN چل رہا تھا۔ اسی وقت بریکنگ نیوز آئی جس میں اس وقت کے امریکی نائب صدر بش خطاب کرتے ہوئے رک گئے تھے۔ صدر بش کو اطلاع دی گئی اور پھر صدر بش نے تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا، "صدر ضیاء ہمارے دوست تھے اور ان کی موت ایک المیہ سے کم نہیں ہے"۔ اعجاز الحق 2 دن بعد واپس آئے اور انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اعجاز الحق بتاتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی انوار الحق اکثر والد صاحب کے ساتھ سفر پر جایا کرتے تھے۔ اس روز بھی جنرل صاحب نے ان کا پتہ کروایا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ سو رہے ہیں۔ جنرل صاحب نے ان کے کمرے میں جا کر جب انہیں سوتا پایا تو ملازمین سے کہا کہ انہیں سونے دو اور خود بہاولپور کے لیے نکل گئے۔ اسلم خٹک جو اس وقت وزیر داخلہ تھے، انہوں نے اعجاز الحق کو بتایا کہ میں نے یعنی اسلم خٹک نے واضح طور پر جنرل ضیاء الحق کو کابینہ کی میٹنگز میں اور ویسے بھی خبردار کیا تھا کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق آپ کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ISI جنرل حمید گل نے بھی ضیاء الحق سے کہا کہ آپ ان دنوں ٹریول نہ کریں، خاص طور پر جہاز سے۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں لکھا ہے کہ اس دن جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مجھے بھی اس طیارے میں جانا تھا، کیونکہ مجھے اس وقت صدر ضیاء الحق شہید کا ملٹری سیکرٹری بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف لکھتے ہیں کہ آخری وقت پر میری جگہ ایک اور بریگیڈیئر کو اس عہدے پر تعینات کر دیا گیا، اور اس دن طیارے میں وہ بریگیڈیئر گئے۔ جنرل اسلم بیگ اپنی کتاب اقتدار کی مجبوریاں میں لکھتے ہیں، 1988 میں الخالد ٹینک کا پروٹوٹائپ پاکستان اور چین کی مشترکہ کوششوں سے مکمل ہو رہا تھا، جس کے ساتھ ٹرائل کے لیے امریکہ کا M1 ابراہم ٹینک پاکستان لانے کی تیاریاں تھیں۔ الخالد اور M1 ٹینک کی آزمائش بہاولپور کے قریب واقع ٹامے والی فائرنگ رینج میں رکھی گئی۔ اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ بہاولپور جانے کے لیے GHQ نے اہم شخصیات اور متعلقہ افسران کی 2 فہرستیں تیار کیں۔
ایک جنرل ضیاء کا گروپ تھا اور دوسرا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبد الرحمن کا گروپ تھا۔ دوسرے گروپ نے 3 دن بعد ٹرائل دیکھنا تھا، جبکہ پہلا ٹرائل 17 اگست کو تھا۔ اس سے ایک دن پہلے جنرل اختر عبد الرحمن مجھے گالف کورس میں ملے اور شکایت کی کہ انہیں پہلے گروپ میں کیوں نہیں رکھا۔ میں نے کہا کہ اصول کے تحت سب سینئر افسران ایک طیارے میں سفر نہیں کرتے، جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ جنرل اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق اپنے خصوصی جہاز C-130 سے بہاولپور پہنچے۔ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں فریش اپ ہوئے اور 2 ہیلی کاپٹروں میں مہمانان خصوصی ٹامے والی رینج کی طرف روانہ ہوئے۔ ٹرائل ٹیم کے سربراہ میجر جنرل محمود درانی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ ٹرائل شروع ہوا جو تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ الخالد ٹینک تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوا۔ امریکی ٹینک ابراہم M1 صرف چند ایک آزمائشوں میں کامیاب ہوا۔ اس نتیجے میں سب کو حیرت ہوئی، لیکن اپنی آنکھوں سے دونوں ٹینکوں کی کارکردگی دیکھنے کے بعد شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ جنرل بیگ کے مطابق آزمائشی مشق دیکھنے کے بعد وہ تقریباً 1:30 بجے بہاولپور کے لیے روانہ ہوئے۔ ہیڈ کوارٹر میں تمام شرکاء کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہاں موجود بہاولپور کی کچھ شخصیات کے ساتھ جنرل ضیاء الحق نے ملاقات کی اور پھر تقریباً 4:30 بجے وہ بہاولپور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ میں جنرل ضیاء کے ساتھ تھا اور انہیں جہاز تک چھوڑنے آیا۔ سب لوگ جہاز میں بیٹھ چکے تھے۔ جہاز میں داخل ہوتے ہوئے جنرل ضیاء نے جنرل اسلم بیگ سے کہا، آپ بھی آ رہے ہیں؟ آئیے۔ مگر آپ کا تو اپنا جہاز ہے۔ جنرل اسلم بیگ نے کہا، جی ہاں، میں اپنے جہاز سے آؤں گا۔ جنرل ضیاء اللہ حافظ کہہ کر جہاز پر بیٹھ گئے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ضیاء الحق کے کئی اقدامات سے ان کے بہت سے عالمی اور مقامی دشمن پیدا ہو چکے تھے۔ ان کا طیارہ کریش ہوا تو ملکی اور غیر ملکی میڈیا میں افواہوں اور سازشی تھیوریز کا سونامی آ گیا۔ کسی نے کہا کہ یہ طیارہ انڈیا نے تباہ کیا، کوئی بولا کہ پاکستان نے افغان وار میں روسی مقاصد کو نقصان پہنچایا تھا، اس لیے روس بھی ضیاء الحق کے خلاف سازش کر سکتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ مرتضیٰ بھٹو کی تنظیم ذوالفقار نے طیارہ تباہ کیا۔ واضح رہے کہ ذوالفقار کی طرف سے 1983 میں مبینہ طور پر راولپنڈی میں سپر سونک میزائل کے ذریعے ان کے طیارے کو نشانہ بنانے کی سازش ناکام بنائے جانے کا انکشاف ہوا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھیوں، سیاسی اور مذہبی مخالفین کا بھی نام لیا گیا۔ ملک کا ایک قابل ذکر طبقہ اور قومی پریس کے ایک حصے نے طیارہ کریش کے پیچھے امریکی اور اسرائیلی سازش کو اہم قرار دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 26 اگست کو غلام مصطفیٰ جتوئی کو ضیاء الحق وزیر اعظم بنانے جا رہے تھے۔ انہوں نے 17 اگست کو بہاولپور سے واپسی پر غلام مصطفیٰ جتوئی سے ملاقات کرنی تھی اور 26 اگست کو غلام مصطفیٰ جتوئی نے وزیر اعظم کا حلف اٹھانا تھا۔ 26 اگست کو ہی وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسلم بیگ کو ہٹا کر ضیاء الحق جنرل افضل کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنانے جا رہے تھے۔ امریکہ میں معروف تھنک ٹینک سے وابستہ دفاعی امور کے ماہر شجاع نواز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، پاکستان اور امریکی فضائی ماہرین کی مشترکہ ٹیم نے تحقیقات کیں۔ امریکی اہلکاروں کا زور اس بات پر تھا کہ از خود یا کسی بیرونی عمل سے پائلٹ کا طیارے پر سے کنٹرول ختم ہو گیا تھا۔ اسی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ طیارے کے میکینیکل یا ہائیڈرولک نظام میں خرابی ہوئی جو حادثے کا سبب بنی۔ شجاع نواز لکھتے ہیں، تحقیقاتی ٹیم کے ممبر گروپ کیپٹن ظہیر زیدی نے دیگر ساتھیوں کی مدد سے اکٹھے کیے گئے شواہد کا الیکٹران مائکروسکوپ لیبارٹری میں تجزیہ کیا۔ جہاز کی سطح پر غیر معمولی مواد کے ذروں کے نشانات پائے گئے۔ طیارے کے میکینیکل نظام میں ممکنہ خرابی جانچنے کے لیے اس کے پمپ اور فلٹرز کا بھی تجزیہ کیا گیا، تو اس میں کسی خرابی کی نشاندہی نہ ہو سکی۔
شجاع نواز کے خیال میں طیارے کی تباہی کسی دھماکہ خیز مواد سے ہوئی۔ جہاز کی تباہی میں آموں کے ممکنہ کردار کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ بہاولپور سے واپسی پر ضیاء الحق کے طیارے میں آم کی 2 پیٹیاں تحفے کے طور پر رکھی گئیں۔ کہا گیا کہ یہ تحفہ بہاولپور کے میئر اور ایک صوبائی وزیر کی طرف سے بھجوائے گئے تھے، جنہیں شامل تفتیش کیا گیا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ جائے حادثہ پر جلے ہوئے آموں کا گودا اور گٹھلیاں جا بجا بکھری ہوئی تھیں۔ ان کی بیرونی سطح پر 65% کے قریب پوٹاشیم کے ذرات موجود تھے۔ بورڈ آف انکوائری کی رپورٹ میں اس بارے میں کہا گیا کہ آموں کی پیٹیوں میں چھپائے گئے بارودی مواد سے نکلنے والی گیس نے مسافروں اور پائلٹس کو حواس سے بیگانہ کر دیا، جس کی وجہ سے طیارہ تباہ ہوا۔ 17 اگست 1988 کی سپہر جنرل ضیاء الحق کا طیارہ بہاولپور سے ٹیک آف ہوا۔ اس کے کچھ دیر بعد جنرل اسلم بیگ بھی وہاں سے روانہ ہوئے۔ کوئی 10 منٹ بعد جنرل بیگ کے پائلٹ کرنل منہاج نے پریشانی کے عالم میں بتایا، اسلام آباد کنٹرول کا پاکستان ون سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے۔ کچھ لمحوں بعد ان کا جہاز دریائے ستلج کے کچھ آگے بستی لالا کمال پر پہنچ گیا۔ انہوں نے وہاں دھواں اٹھتے دیکھا اور ایک ہیلی کاپٹر کو اترتے دیکھا۔ جنرل اسلم بیگ نے حادثے کے مقام پر اترنے کے بجائے راولپنڈی پہنچنا ضروری سمجھا۔ کہا جاتا ہے کہ جہاز فضا میں ہی تباہ ہو گیا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جہاز نے ہچکولے کھائے اور زمین پر گر کر کریش ہوا۔ جنرل اسلم بیگ نے اگلے دن جنرل شفیق کور کمانڈر بہاولپور سے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ CMH سے رپورٹ کا انتظار ہے۔ چند دنوں بعد رپورٹ ملی تو اس میں کسی قسم کے کیمیکل کی نشاندہی نہیں ہوئی۔ جنرل بیگ کہتے ہیں کہ چند ہفتوں بعد جب امریکہ سے رپورٹ آئی تو اس میں بھی کسی قسم کی آلائش نہیں پائی گئی۔ البتہ آدھے سے زیادہ جسموں کے ٹکڑے انہوں نے واپس کر دیے تھے جو امریکیوں کے نہیں تھے۔ طیارے میں جنرل ضیاء الحق، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل اختر عبدالرحمان، چیف آف اسٹاف جنرل افضل، 3 میجر جنرلز، 5 بریگیڈیئرز اور دیگر آرمی افسران موجود تھے۔ امریکی سفیر آرنلڈ ایل رافیل اور چیف ڈیفنس اتاشی بریگیڈیئر جنرل ہربرٹ ایم واسم بھی موجود تھے۔ طیارے میں ٹوٹل 29 افراد سوار تھے، جن میں سے کوئی بھی جاں بر نہ ہو سکا۔ حیرت کی بات ہے کہ طیارے کے حادثے میں امریکی سفیر اور ڈیفنس اٹاشی جیسے اہم عہدیدار مارے گئے، لیکن امریکہ نے اس حادثے سے متعلق حقائق جاننے میں کبھی خاص دلچسپی نہیں دکھائی۔ جنرل ضیاء الحق کے نماز جنازہ میں کئی ہزار لوگوں نے شرکت کی اور ان پر اپنی محبت نچھاور کی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ جاننے سمجھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔